بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلامیات کے سلیبس کے حوالے سے۔ کلاس میں اسلامیات کی بک شامل نہیں ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کی یہ ریزرویشن تھی کہ بک کیوں نہیں ہے، اسلامیات کا سبجیکٹ کیا ہم نے ختم کر دیا، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اسی حوالے سے گائیڈ کرنے کے لیے یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اگر آپ کوئی چیز پوچھنا چاہیں تو آپ اسکول بھی تشریف لا سکتے ہیں۔ اسکول ٹائم میں ہم انشاءاللہ آپ کو مکمل گائیڈ کر دیں گے۔ جو بیسک انفارمیشن اور آپ سے شیئر کرنی ہے وہ ہے کہ اسلامیات کا سلیبس یا اسلامیات پڑھانے کا مقصد کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسلامیات ہم بچوں کو کیوں پڑھاتے ہیں۔ اسلامیات ہم بچوں کو اس لیے پڑھاتے ہیں کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو بنیادی باتیں ان کو یاد ہونی چاہیے، جو بنیادی علم ان کو حاصل ہونا چاہیے، وہ ہم ان کو پرووائڈ کریں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم اس کی بیسکس پر آئیں تو سب سے پہلے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو کلمے یاد ہوں، تمام مسنون دعائیں یاد ہوں، اور کم از کم، یہ بہت کم ہے جس میں ہم لیتے ہیں کہ ان کو آخری 10 صورتیں یاد ہوں آخری پارے کی، تاکہ وہ بچے نماز میں ان صورتوں کو پڑھ سکیں، ٹھیک ہے۔ یہ بیسک ہے، اور پھر ان کو نماز یاد ہونی چاہیے۔ پھر ہم دوسرے نمبر پہ ترجمہ پر آتے ہیں۔ تو ہم نے اسلامیات کے سلیبس کو اسی حساب سے ڈیزائن کیا ہے کہ بچے 7 سال کی عمر میں جیسا کہ ان پہ نماز پڑھنا فرض ہو جاتی ہے اور وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر سیکھتے سیکھتے 10 سال کی عمر پر ان کے لیے مکمل فرض ہو جاتی ہے، تو اس لیے لازمی ہے کہ بچہ 6 سال کی عمر سے پہلے نماز مکمل کرے۔ الحمدللہ آپ لوگ گھروں میں بھی اپنے بچوں کی ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو اسی چیز کو ایک کوپریشن دینے کے لیے ہم نے اسکول میں بھی اسلامیات کا ایسا سلیبس ڈیزائن کیا ہے جو ہمارے بچوں کو کم عمری میں، کیونکہ اس عمر میں یادداشت بچوں کی بہت اچھی ہوتی ہے ماشاءاللہ، تو کم عمری میں ہی ان کو یہ تمام چیزیں اچھی طرح سے یاد کروائی جائیں، بار بار ان کے دہرائی کروائی جائے۔ تو تقریباً 2 ماہ سے 2.5 ماہ کا عرصہ ہوتا ہے ہمارے فرسٹ مڈ ٹرم ایگزام سے پہلے، تو اس میں ہم اپنے بچوں کو یہ تمام چیزیں یاد کروائیں گے، اور اتنی زیادہ انشاءاللہ ان کی دہرائی اور پریکٹس کروائیں گے، اور جس طرح سے آپ بھی ساتھ ساتھ گھروں میں کروائیں گے جب آپ بچوں کو ہوم ورکس ملیں گے، تاکہ یہ ان کو ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اور اسلامیات ایک ایتھیکل سبجیکٹ ہے۔ ایتھیکل سبجیکٹ سے مراد یہ ہے کہ اسلامیات تھیوری سے زیادہ، لکھنے پڑھنے سوال جواب کے یاد کرنے سے زیادہ ایک ایسا ویلیوز کا کمبینیشن ہوتا ہے، ایک عبادات کے بارے میں نو ہاؤ کا ایک ایسا کمبینیشن ہوتا ہے کہ بچے اس سے ایک جو بچہ ہمارا مسلمان بچہ ہے، اسلامیات پڑھ کر اس کے اندر ایک مسلمان کا عکس نظر آنا چاہیے۔ تو اسی عکس کو پیدا کرنے کے لیے ہم نے اسلامیات کو کتاب اور کاپی سے، چھوٹے بچوں کے لیول پر کتاب اور کاپی سے نکال کر اس کو ایک حد تک پریکٹیکل سبجیکٹ کے طور پر انٹروڈیوس کروایا ہے اس دفعہ، جس کا جو پہلا آپ کے سامنے ہم دے رہے ہیں یہ پریزنٹیشن، وہ کیا ہے کہ بچے کون کون سی بیسک چیزیں جو ان کو زبانی یاد کرنے والی ہیں ان کو زبانی یاد کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے نماز ہے، کلمے ہیں، مسنون دعائیں ہیں، آخری 10 صورتیں ہیں، یہ بچوں کو ضرور زبانی یاد ہونی چاہیے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، کیونکہ نماز پڑھنے میں پھر ہم جو مسلمان ہونے کی ہم گواہی دیتے ہیں، پھر ہمارے روزمرہ کے جو کام ہوتے ہیں، ہر کام کے لیے مسنون دعا ہے۔ تو ایک بیسک سیریز روزمرہ کے کاموں میں، جس میں سونے سے لے کر پھر جاگنے کی دعا ہے، کھانا کھانے کی دعا ہے، گھر سے نکلنے کی دعا ہے، گھر آنے کی دعا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو انسان، جو مسلمان ان مسنون دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے اس کی زندگی میں کتنی برکتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ پریکٹیکل اس میں لیں گے۔ جیسے آپ کے سامنے علم اضافے کی دعا ہے، تو سب سے پہلے دعا کو رکھنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ اسکول میں بچہ جو چیز سب سے پہلے کرتا ہے وہ ہوتا ہے پڑھنا، ٹھیک۔ تو پڑھنے کے ٹائم کے اوپر اس کی ہیبٹ بنے کہ وہ جب بھی کتابیں کھولے، جب پڑھنے لگے تو وہ علم اضافے کی دعا ضرور پڑھے۔ یہ اس کی ایک ہیبٹ بنانا ہے۔ باقی دعا ہم یاد کرواتے تھے، جب تک ہم کسی بھی چیز کو پریکٹیکلی استعمال نہیں کریں گے، اس کا مصرف نہیں بتائیں گے بچوں کو، اور اس مصرف کی پریکٹس نہیں کروائیں گے، تو وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب جس طرح آپ کے سامنے سلیبس ہے، انشاءاللہ اسکول میں سلیبس بچوں کو یاد کروانا شروع ہو چکا ہے۔ آپ نے ہمارے ساتھ تعاون یہ کرنا ہے کہ بچوں کو جس طرح سے رات کو سونے سے پہلے، ابھی وہ چھوٹے ہیں اگر، تو ان سے پہلا کلمہ دوسرا کلمہ اگر ان کو اس سے زیادہ یاد ہے تو یہ اور زیادہ اچھی بات ہے، لیکن جو کلمے ان کو یاد ہیں وہ ان کو بولیں کہ بیٹا آپ کلمہ پڑھیں، جتنا کلمہ آتا ہے وہ سنائیں۔ جو صورتیں ان کو یاد ہیں، جس طرح رات کو سونے سے پہلے سورۃ الاخلاص پڑھی جاتی ہے، یا سورہ والناس، سورہ فلق، جو بھی یاد ہے ان کو، وہ سب صورتیں وہ پڑھ کے آپ کو سنائیں۔ اس طرح سے ان کو یاد ہونا شروع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، یہ تو وہ ویسے بھی پڑھ چکے ہیں، اس کے لیے آپ ان کی یاد دہانی کروائیں تاکہ وہ پریکٹس میں رہے۔ جب وہ پڑھنے بیٹھے ان کو کہیں چلے بیٹا اب، تاکہ ہمیں بہت اچھی ہماری پڑھائی ہمیں یاد ہو جائے، اور ہم جو پڑھیں وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے یاد رہے، اور وہ ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہو۔ تو اس کے لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دعا بتائی؟ علم میں اضافے کی دعا ہے، وہ دعا آپ ان کو پڑھوائیں۔ تو یہ سب چیزیں ہم ان کو یہاں پر یاد کروائیں گے، یہاں پر ہم پریکٹس کروائیں گے، انشاءاللہ گھروں میں آپ پریکٹس کروائیں گے۔ پھر نماز
سورت درود ابراہیمی تک جو نماز ہے وہ انشاءاللہ ہم بچوں کو مڈ ٹرم سے پہلے یاد کروا دیں گے، کیونکہ ہمارا ٹارگٹ ہے پاس کرنے سے پہلے انشاءاللہ مکمل نماز نہ صرف یاد کروائیں گے بلکہ بچوں کو 5 نمازوں کے نام، ان کی جو رکعتیں ادا کی جاتی ہیں وہ، نماز پڑھنے کا طریقہ، نماز پڑھنے کے اوقات، تاکہ بچہ ایک مکمل اس چیز پہ وہ ہو جائے، پریپیئرڈ ہو جائے کہ کس طرح سے اس نے نماز پڑھنی ہے، پھر نماز کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو ریٹرن میں بھی لے کر آئیں گے۔ اب جس طرح آپ دیکھیں کہ اردو کی کتاب ہے، تو اردو کی کتاب بیسیکلی مجموعہ ہوتا ہے مختلف قسم کے اسباق کا، جس میں کچھ اسلامی ہوتے ہیں، کچھ اخلاقی ہوتے ہیں، کچھ جنرل نالج کے ہوتے ہیں، کچھ ویسے نظم ہوتے ہیں، تو ان میں آلریڈی اسلامیات کا ایک اسلامک اس کا جو ریٹن کا کانسیپٹ ہے وہ موجود ہے، ٹھیک، تو وہاں سے ہم اس کو ایکسٹریکٹ کریں گے، لیکن فی الحال ہم اس کو زبانی لے کے چلیں گے تاکہ ہمارے بچے تمام بیسک چیزیں جو ایک مسلمان کو زبانیں یاد ہونی چاہیے، کیونکہ ان چیزوں کی اپنی خیر و برکت ہوتی ہے جب ہمارے دل میں یہ محفوظ ہوتی ہیں، تو وہ برکتیں ہمارا بچہ حاصل کر سکے، یہ اس کا ایک انیشیٹو ہے۔ آپ کے ساتھ اتنی تفصیل سے بات کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ آپ یہ چیز سمجھ سکیں کہ ہم نے اپنا یہ جو سلیبس میں تھوڑا سا یا ایک کتاب نہ لگوا کر جو چینج کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ ہمارا مقصد بہت نیک ہے، ہمارے بچوں کے بہت زیادہ حق میں ہے۔ لکھائی کی انشاءاللہ بالکل فکر نہ کریں، جو اسلامیات سے لکھائی کا مارجن ہمارے پاس نکل رہا ہے بچوں کا، وہ انشاءاللہ ہم اردو میں ان کو لکھوائیں گے، اور آپ دیکھیں گا وہ پہلے سے زیادہ بہتر لکھنے والے بچے بنیں گے اور زیادہ سمجھنے والے بچے بنیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کا حامی و ناصر ہو، اور آپ سب کا بھی حامی و ناصر ہو۔ آپ سے ہماری تعاون کی جو ہمیں تعاون چاہیے آپ سے اس حوالے سے، وہ اس کی بہت ایک اسپیشل ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چیز میں ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں تاکہ ہم بچوں کو اسلامیات کے حوالے سے اور بہتر طور پر لے کے چل سکیں، ٹھیک ہے۔ پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا آپ کی کوئی سجیشن ہو، ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوگی، آپ اسکول کا اپنی سجیشن شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔